إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہماری کم وقت میں خوب برکت اتار دیں اور ہمیں وہ علم عطا فرمائیں جس کے ذریعے ہم مقبول ہو جانے والا عمل کر سکیں، ہمیں اس کام کی توفیق دیں، آمین سو آمین۔ ہمارے پاس جز 8 شروع ہوتا ہے الحمدللہ آج، اور اس میں ہم اسی طرح نکات نکالیں گے جن پہ ہمیں دن بھر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کیسے ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں اور اپنے عمل میں ان کو لے آئیں۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو گے زمین میں اکثر لوگوں کی تو کیا کریں گے کہ یہ تمہیں اللہ کے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور ان میں سے اکثریت کیسی ہے کہ یہ ظن یعنی گمان کی پیروی کرتی ہے یا قیاس آرائیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یہاں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کلیہ بتا رہے ہیں، ایک رول بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں، دنیا میں اکثریت عوام جو ہوتی ہے یا معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں سوجھ بوجھ رکھنے
اور وہ افراد زیادہ ہوتے ہیں جن کو اب آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے نا بلائنڈ فالوورز. ہم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فالو کرنا کیا ہوتا ہے، کس طرح پیجز کو، گروپس کو لائکس کیا جاتا ہے، ان کو ہر ہر لمحے ان کی ایک ایک لمحے کی اپڈیٹ لی جاتی ہے. تو سیکھنے اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جو اکثریتی رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا اپنا ذاتی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، نہ ضابطۂ حیات ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں میجورٹی جا رہی ہے، ہم بھی اس کے پیچھے چلے. اور ایسا ہے ہوتا کیوں ہے؟ یعنی انسان کب ایسا وقت آتا ہے کہ انسان خود بلائنڈ فالوور بن جاتا ہے؟ ایسا جب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، یعنی دیکھنے، سننے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے نا. تو جس طرح آری کند ہو جاتی ہے، چھری کند ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ صلاحیتیں بھی کند ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. قرآن مجید جو ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، آس پاس نظر ڈال کے گزشتہ اقوام سے سیکھنے کا سبق دیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں گے اور سوچیں گے اور سبق حاصل کریں گے اور اپنا احتساب کریں گے تو پھر ہماری وہ صلاحیتیں کن نہیں ہوں گی. پھر آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا جو، یعنی ہم میں سے ہر ایک آج اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ جو ہمیں طریقے ہیں، جو ہمارے پسند ناپسند ہیں، جو ہم جس طرح سے، جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جس طریقے سے ہم چلتے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، لباس، کھانا پینا، پورا ہمارا جو معاشرت ہے، وہ کسی ایسا تو نہیں کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کرنے والے ہوں، یا ہمارا نظریہ یا ہمارا کمپاس یا ہمارا زاویہ نگاہ یا ہماری کسوٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم کسی چیز کو بھی اپنانے سے پہلے، اپنی زندگی میں داخل کرنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یا اللہ اس بارے میں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. تو آج سے مجھے اور آپ کو اپنے رویے میں یہ لانا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ٹرینڈ چل رہا ہو، اور ہوتا ہے نا ہم انسانوں سے دب بھی جاتے ہیں، مروب بھی ہو جاتے ہیں، اور جہاں زیادہ تعداد دیکھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں یہی چیز درست ہے تو چلو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. لیکن آج سے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور کیا کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹرینڈ کو، اس بات کو، اس طور طریقے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. پھر اسی طرح آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 120 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ گناہوں کو، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی، ان کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہ سے بھی بچو، کیونکہ گناہوں کا بدلہ ملے گا. یعنی گناہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان کرتا چلا جائے اس کے بعد اس کو بدلہ نہ ملے. گناہ تو یہ ہے نا کہ دنیا میں اللہ کی زمین پر رہیں، اللہ کے حکم کے مطابق رہنے کے بجائے اپنی من مرضی کرنے لگیں، تو اس کا بدلہ تو ملے گا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ کہ ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں. ظاہری گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں، یا یہ بھی کہا گیا ظاہری گناہ وہ ہیں جنہیں کوئی شخص دیکھ سکے، یعنی لوگ دیکھ سکیں، یا جو خلق کے سامنے کھلم کھلا کیے جائیں. اور باطنی گناہ کیسے ہیں؟ باطنی گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں کے اندر ہوتے ہیں، جیسے شرک ہے، بدعات ہیں، حسد ہے، بدگمانی ہے، جس کا کسی کو کانوں کان پتہ ہی نہیں چلتا. ہم مسکرا کے ملتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا طوفان مچا ہوتا ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی. تو باطنی گناہ یہ بھی ہوتے ہیں. اور باطنی گناہ وہ بھی ہوتے ہیں جو چھپ کے کیے جاتے ہیں، خلوتوں اور تنہائیوں میں کیے جاتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک قسم ہے، کیونکہ دیکھیں جو ظاہری گناہ ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے درمیان اچھا کہلانے کے لیے ظاہر میں گناہ نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے، لیکن اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں. اور دیکھیے خلوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ تنہا بیٹھے ہیں کمرے میں اور وہ خلوت ہے. خلوت تو ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی ہمیں کیا سمجھے گا، تو ہماری زبانوں سے وہ تبصرے نکلتے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کہتے. ہم محفلوں سے جانے کے بعد وہ کمنٹس پاس کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری خلوتیں یا وہ ساری جلوتیں جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کانشیس ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ کہ کوئی گناہ تمہیں نہیں کرنا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ ظاہر نہ باطن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ جیسی روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے. سن کے لگتا ہے نا کتنے پیارے لوگ ہوں گے. اب آگے سنیے آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ ان نیکیوں کو بکیر کے غبار بنا دیں گے
یہ سن کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ خرابیاں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ خرابیاں ہماری نیکیوں کو بھی لے اڑیں۔ دیکھیں صحابہ کتنے فکر مند تھے نا، تو مجھے اور آپ کو بھی کان لگا کے سننا ہے کہ وہ کون سی خرابیاں ہیں جو تہامہ پہاڑ جیسی نیکیوں کو اڑا کے راکھ کر دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی جنس سے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، لیکن تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہ کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ ہم حالت روزہ میں ہیں، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہیں، تو دن بھر اپنے حال احوال کا جائزہ لیں، اپنی تنہائیوں کا، اپنے کمفرٹ زون کا، کہیں اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہو، جو ہماری نیکیوں کو ختم کر کے اور اڑا کے رکھ دے۔ ہم سب کو اس کے لیے بہت کانشیس ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آیت نمبر 125 میں ایک بات رکھتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا، فَمَن يُرِدِ اللَّهَ، جس کو اللہ ہدایت دینے چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر جس کو بھٹکا دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور گویا اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی بہت طویل سیڑھی ہو جو آسمان تک جاتی ہو۔ تو جب اتنی بلند سیڑھی پہ چڑھا جائے تو سانس پھول جاتی ہے نا، انسان ہانپ جاتا ہے نا، تو جو ہدایت سے دور ہوتا ہے اس کی بھی سانس ہانپنے لگتا ہے، وہ تھک جاتا ہے دین پر عمل کرتے کرتے۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یعنی اللہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، تو ایسا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے جب میں اور آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب ہم بھٹک جاتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، تو اس کے بعد دل میں کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ آپ ہمیں نکال لیں، آپ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دیں، آپ ہمیں بھٹکنے سے بچا لیں۔ اللہ ہمارے دل کے خیالات اور کیفیتوں سے واقف ہیں، اس کے مطابق ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتے ہیں یا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بہت اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، اور اس رمضان المبارک میں جب تراویح میں کھڑے ہوں گے اور جو نماز اور قیام کی حالت میں ہوں گے تو بہت دل سے کہیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجیے، اس پہ جما دیجیے۔ پھر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس کی نشانی کیسے ہو، کیسے پتہ چلے کہ کسی کا سینہ کھل گیا ہے یا کسی کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی جانب میلان، اور موت سے پہلے موت کی تیاری، یعنی انسان کا فوکس چینج ہو گیا۔ ڈر لگتا ہے نا اتنی بڑی بڑی باتیں، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے سے انسان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر وقت موت کی تیاری کریں، ہم دنیا کے کاموں کو بھول جائیں، آخرت ہمارے ذہن میں ہر وقت رہے؟ لگتا مشکل ہے، لیکن بس آسان سی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ اب مجھے اور آپ کو ہر لمحے نہ تو بدنیت ہونا ہے نہ بے نیت ہونا ہے۔ ہماری نیت وہی کام ہے، وہی زندگی کے امور ہیں، وہی ساری بھاگ دوڑ ہے، وہی سب چلت پھرت ہے، لیکن نیت کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ بس یہ اتنی سی بات ہے، اس کو دل میں جما لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہمیں بتاتے ہیں آیت نمبر 141 میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے باغات بنائے، زیتون اور انار کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حد سے نہ گزرو، اسراف نہ کرو۔ اور یہ اس پارے کی ایک خاص تھیم ہے، یہاں اس پارے میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھو حرام اور حلال اپنی مرضی سے نہیں متعین کرنا، جو رب نے بتائے نا اصل میں وہی حرام اور حلال ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس پارے میں بار بار اسراف کا ذکر بھی آئے گا۔ تو جو یہاں سمجھنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو پتہ ہے کائنات میں جو بکھرے ہوئے رزق کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو پتہ ہے کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دیں کہ اللہ ہی الرزاق ہیں۔ تو جب وہ الرزاق ہیں تو حکم بھی تو انہیں کا چلے گا نا، یعنی حاکم اعلیٰ بھی تو وہی ہیں۔ تو اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم اللہ کو الرزاق تو سمجھتے ہیں، لیکن کیا پھر حکم بھی ان کا مانتے ہیں اور ان کا حکم توڑتے ہوئے کیا گھبراتے بھی ہیں؟ اور اسراف سے کیا مراد ہے؟ اسراف سے مراد یہ ہے جیسے غفلت نہیں ہوتی، میں اور آپ پانی کا نل کھول کے کھڑے ہیں اور کچھ ہوش ہی نہیں ہے کتنا پانی بہہ گیا۔ اور اسراف سے مراد یہ بھی ہے کہ حد سے تجاوز کر دینا، یعنی اپنے حق سے زیادہ لے لینا، صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو اور صدقہ دو اور پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر سے بچو۔ جو اسراف ہے نا اس کی پھر اگلی سیڑھی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیں تکبر، دکھاوے کی طرف، اپنی بڑائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو آج ضرور سوچنا ہے کہ کہیں ہم بھی اسراف میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟
کہ یہاں پر اب دیکھیے آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مبارک کیا چیز ہوتی ہے؟ مبارک وہ ہوتی ہے جو خزانوں اور برکتوں میں اضافہ کر دے، جو مردہ چیز کو حیات نو بخش دے، جو بالکل بے آب و گیا پڑی زمین کو سرسبز کر دے، خزاں کو بہار بنا دے، یہ ہے نا مبارک۔ اب ہم اپنا معاملہ دیکھیں کہ کتاب حکیم جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک ہے، بابرکت ہے، زندگی بدل دیتی ہے، خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے، وہ کتاب میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی شامل ہے، لیکن دل اتنے ٹھٹرے ہوئے کیوں ہیں؟ دل اتنے سوکھے ہوئے کیوں ہیں؟ دلوں سے کوئی خیر کیوں نہیں نکلتی؟ دلوں میں کوئی درد کیوں نہیں اٹھتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو بابرکت سمجھ کے صرف شیلفوں میں سجا دیا ہے، یا صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے، اس کو سینے میں حفظ کر کے تو بساتے ہیں لیکن عمل میں نہیں اتارتے۔ آج یہاں پر کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہم کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو پیاری سی دعا تھی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور بصری، اے اللہ آپ ہمارے اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے۔ یعنی جب بہار آتی ہے نا تو ہر مرجھایا ہوا پودا کھل اٹھتا ہے، ہر چیز پھل دینے لگتی ہے۔ جب میرے اور آپ کے دلوں میں بہار آئے گی نا تو ہمارے دلوں میں جو ٹیلنٹس ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو خیر چھپی ہے، وہ انسانوں کے لیے نفع بخش کی صورت میں بن جائے گی، بہتے ہوئے جھرنوں کی مانند ہو جائے گی۔ یہ وہ دعا ہے۔ اور پھر نورا بصری، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں قرآن کو میرا نور بنا دیں جس کو لے کے میں اس دنیا میں چلوں پھروں، مجھے پتہ چلے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، ہار کیا ہے اور جیت کیا ہے، اور غموں کو دور کرنے کا بھی یہی کتاب ذریعہ ہو اور دل کے سکون کا بھی یہی ذریعہ ہو۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی ہم آیت نمبر 8 کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دن وزن جو ہے حق پر ہوگا، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید بار بار ہمارا جو کانسیپٹ آف کامیابی اور ناکامی ہے نا، اس کو بار بار درست کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کو کامیابی اور ناکامی، کامیابی بڑی محبوب ہوتی ہے اور ناکامی سے بہت گھبراتے ہیں، لیکن جو ہمارا کامیابی اور ناکامی کا کانسیپٹ ہے نا، وہ در حقیقت اصل کانسیپٹ نہیں ہے، وہ ہم نے کسی اور کا اپنایا ہوا ہے، وہ ظاہری ہے، ظاہر کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ کامیاب وہ ہیں جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ تو ایک چیز اور، آج ہم یہ بھی سوچیں گے وہ کون سی نیکیاں ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کا کثرت سے ان کا ذکر کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام کے اذکار کا بھی بتایا ہے، یہ بھی نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے۔ اور پتہ ہے ایک چیز، یعنی اذکار کرنا دل کو بھی سکون دیتا ہے اور شاید آسان بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کام ہے جو بہت مشکل ہے لیکن نامہ اعمال میں بہت وزنی ہے، وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، اچھے معاملات کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، عفو و درگزر سے کام لینا۔ اور اس میں ہمارے پاس کون رول ماڈل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اسوہ، ان کی زندگی۔ تو اس رمضان المبارک میں ہمیں جڑنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا انہوں نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نامہ اعمال میں کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل وزن کو، کیونکہ اگلی آیت میں یہ ہے نا کہ ناکام وہ ہوا جس کے پلڑے بالکل ہلکے ہوئے یا اس کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوئے۔ تو وہ کون سے کام ہیں؟ 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ایک شرک، اور شرک صرف اطاعت میں نہیں ہوتا کہ ہم عبادت سجدہ کسی کے آگے کریں، شرک محبت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کسی اور کو عزیز تو نہیں بنا لیا ہم نے؟ آج اپنے دل کا جائزہ لے لیجئے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا نا جس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی اور نیکیوں کے سارے پہاڑ دوسروں کو بانٹ دیے جائیں گے۔ تو آج سے ہم سب کو بہت احتیاط کرنی ہے کہ کہیں ہم مفلس تو نہیں بنتے جا رہے۔ اور غیبت تو کیسی چیز ہے، بن کہے ساری نیکیاں کسی اور کے نامہ اعمال میں، کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بھی احتیاط کرنی ہے، خود بھی رکنا ہے، اور کسی کو کرتے دیکھیں تو اپنے عزیزوں کو بھی ٹوکنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح پھر ہمارے پاس ریاکاری بھی ہے، یعنی بہت محنت سے عمل کیا لیکن ریاکاری کی تو وہ نامہ اعمال سے چھو کر کے اڑ جائے گا، نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد قصہ آدم شروع ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اس کو آپ لوگ ضرور خود مطالعہ کیجئے گا۔ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں اتنا کچھ ہے
ایک پوائنٹ کہ ابلیس نے جب سجدہ کرنے کو انکار کیا تھا تو کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. تو مجھے اور آپ کو آج پورا دن سوچنا ہے یہ جو تکبر ہے نا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رائی برابر بھی ہوا تو جنت میں نہیں داخل ہوں گے، یہ ایک دن میں نہیں آتا. اس کا بیج آہستہ 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 جڑ پکڑتا ہے. تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں. اور یہ آج جو ہماری دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے پورے ٹرینڈز کے طور طریقے وہ ہیں جو دلوں میں تکبر کو جماتے ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اور پھر ایک چیز اور بھی اس میں دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی تھی نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا لباس شیطان نے اتروا دیا تھا تو ہمیں کہا تھا کہ تم احتیاط کرو، یہ تمہارا ایسا دشمن ہے جو طاق میں لگا ہے، اس نے تمہارے والدین کو بے لباس کیا. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ شیطان جو کہ تھکتا نہیں، جو گھبراتا نہیں، جو پلٹ پلٹ کے وار کرتا ہے، وہ ہمارے پیچھے ہے. ہمارے پاس پناہ کا راستہ اللہ رب العالمین ہے. ان سے جڑ جائیے، ان سے تعلق بنائیے. اللہ اس کام کو بہت آسان کر دیں. انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.